اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین اس وقت بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا جو بنگال سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بنگال کی اسمبلی سے انسداد آبروریزی بل پاس ہو گیا، یعنی عصمت دری، گینگ ریپ پر باقاعدہ اس کے خلاف سخت قانون بنایا جائے، پورا ملک اس کا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ بنگال اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا ہے اور اس بل میں یہ تجویز رکھی گئی ہے کہ اگر متاثرہ یعنی وہ پیڑت بیٹی یا مہیلا اگر وہ کوما میں چلی جاتی ہے یا اس کی موت ہو جاتی ہے تو مجرم کو پھر اس ریپسٹ کو 10 دن کے اندر اندر پھانسی کی تجویز اس بل میں رکھی گئی ہے، اور ایوان میں اس بل کو بی جے پی نے بھی حمایت کیا، سپورٹ کیا۔ ممتا دیدی نے اسے تاریخی قدم قرار دیا، ہسٹوریکل قدم قرار دیا جو بنگال اسمبلی میں ہوا ہے، اور ممتا دیدی نے وزیر اعظم کو ملک کے لیے باعث شرم بتایا کہ واقعتاً نریندر مودی اس ملک کے لیے شرم ہے، شرم کی بات ہے کہ اتنی مہیلاؤں کا ریپ ہوا ہے، اتنی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی ہے، مگر اس بے غیرت، اس بے شرم وزیر اعظم کا منہ نہیں کھلا ہے۔ اس لیے باقاعدہ ممتا دیدی نے اور بنگال اسمبلی کے کئی کارکنوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ریزائن کا ڈیمانڈ کیا، استعفے کا مطالبہ کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس بل کا نام جو بنگال اسمبلی میں پاس کیا جا رہا ہے، اس بل کا نام خواتین اور بچوں پر تشدد مخالف بل 2024 مغربی بنگال کرمنل لا اینڈ امینڈمنٹ رکھا گیا ہے۔ اب اسے گورنر کے پاس بھیجا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ بل صدر کے پاس جائے گا یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس جائے گا، دونوں جگہ سے منظوری کے بعد یہ قانون بن جائے گا، اللہ کرے کہ بن جائے۔ ممتا دیدی نے صاف طور سے کہا کہ یہ ایک تاریخی قدم ہے اس بل کو لانا، اور پھر کہا کہ جو پی ایم نہ کر سکے، وزیر اعظم نریندر مودی نہ کر سکے، وہ ہم نے کر دیا۔ ناظرین ریاست آسام سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آسام کا مکھیہ منتری مسلمان مخالف اور بڑا کوبرا اور کسی زہریلے سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتا رہتا ہے۔ خبر ابھی آ رہی ہے آسام سے کہ آسام میں 28 مسلمان غیر ملکی قرار دے دیے گئے ہیں، یعنی وہ بھارت کے نہیں ہیں، اور انہیں
حراستی مرکز یعنی جو ڈیٹینشن کیمپ ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے، بھیج دیا گیا ہے۔ ان 28 مسلمانوں میں 9 خواتین یعنی 9 مہیلائیں اور 19 مرد شامل ہے۔ اہل خانہ نے پولیس سپرنٹینڈنٹ دفتر کے باہر اجتماع کیا، وہاں پر جمع ہوئے، ان کا رو رو کر برا حال نظر آ رہا تھا۔ آسام کے بارپیٹا میں غیر ملکی ٹریبونل کی جانب سے غیر ملکی قرار دیے گئے 28 افراد کو پیر کے روز گوالپاڑا کے ایک حراستی کیمپ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ افراد ایک طویل قانونی عمل کے بعد غیر ملکی قرار دیے گئے اور بارپیٹا پولیس کے زیر اہتمام اس کارروائی کے نتیجے میں ان کو ماتیا گوالپورا ضلع میں واقع حراستی کیمپ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ حراست میں لیے گئے تمام افراد بارپیٹا ضلع کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ ناظرین، اتراکھنڈ سے پھر بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ اتراکھنڈ میں ایک نابالغ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ ہوا، جس کے بعد ماحول خراب ہو گیا، فرقہ وارانہ کشیدگی کا ماحول بن گیا۔ مسلمانوں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی خبریں آ رہی ہے، پورے علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع کے نندا نگر علاقے میں اتوار 1 ستمبر کو ایک نابالغ چھوٹی بیٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا واقعہ سامنے آنے کے بعد مشتعل ہجوم نے غصائی بھیڑ نے مسلمانوں کی تقریباً آدھا درجن دکانوں میں توڑ پھوڑ کی۔ انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق لوگوں کا الزام ہے کہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 25 سال کے ایک جوان نے علاقے میں ایک نابالغ لڑکی کو فحش اشارے کیے تھے، جس پر لوگوں نے غصے میں آ کر ان کی یعنی مسلمانوں کی دکانوں کو نشانہ بنایا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت ہریانہ فرید آباد سے۔ جی ہاں، آرین مشرا یعنی برہمن، اس کو مسلم گو تسکر، کیونکہ آج تک تو مسلمان موب لنچنگ کا شکار ہوتے آئے ہیں گو تسکری کے معاملے میں، لیکن ابھی آرین مشرا کو مسلم گو تسکر سمجھ کر بھگوا آتنکوادیوں نے قتل کر دیا۔ خیر، 5 لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے آرین، اس سے پہلے قتل کیے گئے صابر، نصیر اور جنید، ان تمام کی موت کے لیے، قتل کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ہریانہ پولیس نے آرین مشرا قتل کیس کا معمہ حل کرتے ہوئے 5 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے قبضے سے قتل میں استعمال ہونے والے ہتھیار بھی برآمد کیے ہیں۔ 23 اگست کی رات 12ویں کلاس میں پڑھنے والے آرین کو گو سیوکوں نے، یعنی یہ وہ گو سیوک ہے جنہوں نے ابھی تک اپنی ماں کو بھی کبھی ماں کی بھی سیوا نہیں کی ہوگی، گو سیوک، کیونکہ یہ سب جھوٹے گو سیوک ہے، انہوں نے اس سے گائے کا اسمگلر سمجھ کر، یعنی آرین مشرا کو گو تسکر، گائے کا اسمگلر سمجھ کر گولی مار دی تھی۔ اور آپ کو بتاتے چلوں کہ گائے کی اسمگلنگ کے شبہ میں پچھلے کچھ سالوں میں کتنے لوگوں کا قتل کیا گیا ہے، اس کا اندازہ صحیح طریقے سے نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں جانور کے لیے انسانوں کا قتل ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ آئیے ناظرین، پیارے پیارے لاڈلے چہیتے وزیر اعظم جو روزانہ خود کہتے ہیں کہ میں روزانہ کئی کلو گالیاں کھاتا ہوں، تو بھائی ایسی حرکتیں کرتے ہی کیوں ہے کہ لوگ گالیاں دے۔ خیر، ابھی خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی برونائی جو ایک ملک ہے وہاں کی عمر علی سیف الدین مسجد میں گئے۔ دبئی جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں، اور بمبئی میں بھی جاتے ہیں تو مسجدوں میں جاتے ہیں، لیکن ان کا ایک پالتو کتا جو ہے وہ کہتا ہے کہ مسجدوں میں گھس کر مسلمانوں کو ماریں گے، تو وہ اس کے بولنے پر خاموش رہتے، اور وہ ان کا ہی پالتو کتا ہے۔ یعنی ان کی مکاری آپ سمجھ لیجئے کہ باہر جاتے ہیں تو مسجدوں میں جاتے ہیں، مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں اور مسجدوں کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اپنے یہاں کے پالتو کتے جو مسجدوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف گالیاں بکتے ہیں، ان کو یہ کبھی بھی منع نہیں کرتے ہیں، ان کی زبان سے کبھی بھی نہیں نکلا۔ اگر یہ اتنا کہہ دے کہ مہاراشٹر کا یہ کون کتا ہے جو مسجدوں میں جا کر گھس کر مارنے کی بات کر رہا ہے،
تو میں سمجھوں گا کہ سچ مچ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور مسلمانوں سے محبت وزیر اعظم کو ہے، لیکن ان کا معاملہ گرگٹ کی طرح، جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے ویسے نریندر مودی رنگ بدلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، مسجدوں کا دورہ کرتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، جبہ بھی پہن لیتے ہیں، ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں، اور جناب پھر مسلمانوں کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ برونئی کے 28ویں سلطان اور موجودہ بادشاہ سلطان الحسن البولقیہ کے والد کے نام پر مسجد کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ مسجد برونئی میں اسلامی عقیدے کی علامت ہے۔ مسجد کی تعمیر میں تقریباً 5 سال لگے اور اس کی لاگت اس وقت اس کی لاگت 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ تھی۔ خیر، نریندر مودی اس مسجد میں گئے اور اس مسجد کی تعریف بھی اپنی زبان سے کی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، RSS کے چیف موہن بھاگوت اور RSS نے ذات پات پر مبنی مردم شماری کی اجازت دے دی۔ اب کانگریس غصہ ہو گئی، برہم ہو گئی، اس کا غصہ جائز ہے کہ بھئی یہ کون ہوتی ہے RSS کہ یہ اجازت دے گی، جب جا کے نریندر مودی، BJP اور کیندر سرکار اس پر عمل کرے گی۔ ارے بھائی، کانگریس برسوں سے چلا رہی ہے، جی ہاں، JDU برسوں سے چلا رہی ہے اور ہم برسوں سے چلا رہے ہیں کہ ذات پات پر مبنی مردم شماری کیجئے، کہ اس ملک میں ذات پات پر مبنی مردم شماری کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ کون سی ذات کے ہیں، تو تب جا کے پتہ چلے گا کہ جو 2-3% لوگ ہیں جو اس ملک میں حکمرانی چاہتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھے، وہ 2-3% لوگ ہیں اور مول نواسی الگ ہی لوگ ہیں اور وہ بڑی تعداد میں ہیں۔ تو خیر، ذات پات پر مبنی مردم شماری کی جائے، جن گننا کی جائے، اس کا ہم برسوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ RSS نے اس کی اجازت دے دی۔ ایسا ہونا چاہیے، تو اس پر کانگریس غصہ ہو گئی، مودی پر حملہ کیا اور حکومت سے سوال کیا کہ کیا سنگھ کو، RSS کو مردم شماری پر پابندی کے اختیارات ہیں؟ یعنی ابھی تک کہ RSS نے پابندی لگا رکھی تھی، اس لیے نہیں ہو رہی تھی، اور اب RSS بولے گی تو مردم شماری ہوگی، تو یہ کس نے اختیار دیا ہے RSS کو؟ بلکہ موہن بھاگوت کو جس طریقے سے سیکورٹی دی گئی ہے، وہ خود ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر موہن بھاگوت کا اس دیش کے انتی وکاس سے کیا تعلق ہے، اور موہن بھاگوت کی ٹیم RSS کا اور سنگھ پریوار کا اس ملک کی آزادی کی جنگ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، بلکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ سب انگریزوں کے وعدہ معاف گواہ تھے۔ ناظرین، مہاراشٹر کا ایک BJP کا نیتا جسے بھونکنے کے لیے BJP نے تیار کیا ہے تاکہ الیکشن میں اس کا پورا فائدہ ملے، اور BJP چاہتی ہے، شندے سرکار یہ چاہتی ہے کہ مہاراشٹر کا ماحول خراب ہو، اس لیے رام گری مہاراج پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی تاکہ مسلمان اور غصے میں آئے اور غصے میں کچھ نہ کچھ کر بیٹھے۔ ایسے ہی ابھی رام گری مہاراج کا معاملہ بند نہیں ہوا تھا، ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ پھر ایک بھونکنے والا تیار ہو گیا نتیش رانے کی شکل میں۔ پھر نتیش رانے نے بھونکا مسلمانوں کے خلاف کہ مسجدوں میں آ کر گھس کر ماریں گے، زبان کاٹ دیں گے، تو اب نتیش رانے کے خلاف دھرنے، آندولن، میمورنڈم شروع ہو گئے ہیں۔ میں تو مسلمانوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ یہ کتے ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے اور آپ کو اسی میں الجھا کر رکھا جائے گا، ماحول خراب کیا جاتا رہے گا۔ خیر، نتیش رانے پر کارروائی کی جائے، FIR درج کی جائے، اس کے لیے ہم خود جلگاؤں شہر میں تمام سنگھٹناؤں کے لوگ، پارٹیوں کے لوگ، سیکولر لوگ SP آفس گئے تھے اور ہم نے وہاں پر باقاعدہ اس پر مقدمہ درج کیا جائے ایسی ایک اپلیکیشن دی، درخواست دی، اور اسے فوراً گرفتار کیا جائے۔ لیکن میں نے وہاں پر کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ نہ رامگیری کو گرفتار کیا جائے گا، نہ ہی اس بھونکنے والے کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو خود حکومت اس میں شامل ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ یہ بھونکے، کاٹے، دوڑے، گلیوں میں دوڑے، لوگوں پر بھونکے تاکہ ماحول خراب ہو۔ خیر، ورشا گائیکواڑ جو ایک بڑی قد آور نیتا ہے، ورشا گائیکواڑ نے بھی باقاعدہ ایک میمورنڈم دیا، اور ورشا گائیکواڑ نے تو یہ کہا کہ نتیش رانے کی وجہ سے پولیس کا امیج خراب ہوا ہے، پولیس کا رتبہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ نتیش رانے پولیس کو بھی دھمکیاں دیتا ہے اور پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی ہے، پولیس میں دم ہی نہیں ہے، پولیس میں طاقت ہی نہیں ہے، تو نتیش رانے کی وجہ سے پولیس کا رتبہ بھی کم ہو گیا ہے، ایسا ورشا گائیکواڑ نے کہا ہے۔ اور اسلم شیخ نے یہ کہا ہے کہ حکومت مذہبی نفرتوں کا سپورٹ کر رہی ہے، یعنی جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں حکومت ایسے لوگوں کا سمرتھن کر رہی ہے، کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ ماحول خراب ہو۔ کانگریس کے سینئر لیڈران نے DGP رشمی شکلا سے ممبئی میں ملاقات کی اور نتیش رانے کے خلاف سخت کارروائی کا ڈیمانڈ کیا، مگر میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ پولیس والے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔
دوستو میں حکیم جاوید. کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو یا مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, جموں کشمیر سے اسمبلی انتخابات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, خبر ہے کہ آئندہ کل راہل گاندھی اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے قد آور اور ملک کے ہر دل عزیز چہیتے نیتا راہل گاندھی آنے والے کل انتخابی مہم پرچار پرسار کا آغاز کریں گے, اوپننگ کریں گے. اس موقع پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ ہے, صدر ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ, انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے منشور سے, مینیفیسٹو سے کشمیر دشمن عناصر بوکھلاہٹ کے شکار ہو چکے ہیں. جی ہاں, اور انہوں نے کہا کہ پھر سے جموں کشمیر کے عوام کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے. وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ پی اے جے ڈی نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی راہیں جدا ہونے کے بعد پی اے جے ڈی کا قصہ بھی تمام ہو گیا ہے. ناظرین, علاقہ مرٹواڑہ سے ہمارے نمائندہ رپورٹر عیسیٰ خان کاشفی, مولانا عیسیٰ خان کاشفی نے بتایا کہ مرٹواڑہ میں شدید بارش سے کافی تباہی آئی ہوئی ہے اور مرٹواڑہ میں 12 لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہے. وہیں پر انہوں نے بتایا کہ 1454 کے قریب یعنی 1500 کے قریب گاؤں میں فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے. مولانا عیسیٰ خان کاشفی نے بتایا کہ 6 لاکھ سے زیادہ شتکری کسان شدید بارش کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, انہیں نقصان پہنچا ہے اور 200 کے قریب جانوروں کی موت ہوئی ہے اور 700 کے قریب جانور زخمی بھی ہے, متاثر بھی ہے. وہیں پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ناندیڑ میں تو سیلابی صورتحال نظر آ رہی ہے, 4 دن سے لگاتار بارش جاری ہے. ایک شخص سمیت 25 جانوروں کے بہ جانے کی خبریں بھی آ رہی ہے اور وشنو پوری ڈیم کے 13 دروازے کھولے گئے ہیں اور جتنے نشیبی علاقے کے لوگ ہیں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. ناظرین, ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر ایک یہ آ رہی ہے کہ ایس ٹی ملازمین کی بے مدت ہڑتال شروع ہو گئی. ریاست مہاراشٹر میں ایس ٹی ملازمین, جسے ہم بس کہتے ہیں, بس ملازمین کی بے مدت ہڑتال شروع ہو گئی ہے. مسافروں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے. ملازمین نے نعرے بازی بھی کی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایس ٹی ملازمین گزشتہ کل سے دوبارہ ہڑتال پر چلے گئے. ملازمین نے مختلف مطالبات کے لیے گزشتہ کل سے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کی کال دے رکھی تھی, جس کی وجہ سے گزشتہ کل ریاست بھر میں مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ملازمین نے فیصلہ کیا ہے کہ ناسک میں صبح کے بعد سے کسی بھی ایس ٹی ڈپو سے بسوں کو باہر نہ لے جایا جائے. شرڑی میں ملازمین نے صبح سے ہی ایس ٹی بسیں ڈپو میں کھڑا کر رکھی ہے اور کولیا میں لال پری کے پہیے رک گئے. ایس ٹی ملازمین کے آندولن احتجاج سے بس سروس متاثر ہوئی ہے. امراوتی میں سینکڑوں مسافر بس ڈپو پر پھنسی ہوئی ہے, کھڑی ہوئی ہے. اس مطالبے کو لے کر احتجاج کیا گیا کہ ایس ٹی ملازمین کی اجرت ریاستی سرکاری ملازمین کی طرح کی جائے. وزیر اعلیٰ کی میٹنگ کل شام کو ہونے والی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات میں اصل کیا بات ہوگی. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, گردے کی پتھری, کھجلی, بواسیر, خونی مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ.